حجاب امتیاز علی ہیں. ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی کوئی فیشنیبل پھوپھی، اس ٹائپ کی جو ہر وقت ٹپ ٹاپ رہتی ہیں اور ان کے گھر جائیں تو ٹرالی بہت ہی طریقے سے سج کر آتی ہے. اور ان کی ساڑیاں، ان پر تو آپ کی ہمیشہ سے ہی نظر رہی ہے. اس دانے دار بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں چیزوں کو صاف دیکھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن جہاں تک میں اندازہ کر سکتی ہوں یہ شوٹنگ لارنس گارڈن لاہور میں ہوئی ہے. سن کا اندازہ کرنا مشکل ہے، لیکن غالباً 70 کی دہائی کا بیچ یا آخر ہے. اب یہ تصویر دیکھیے، یہ بھی وہی خاتون ہے، لیکن یہاں وہ آپ کو پھپھی سے زیادہ امیلیا ایئر ہارٹ سے ملتی دکھائی دے رہی ہوں گی. وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اسی طرح کی پائلٹ کیپ پہن رکھی ہے جس کو دیکھ کر اکثر لوگوں کے ذہن میں امیلیا ایئر ہارٹ کا ہی خیال آتا ہے. اگر آپ کو امیلیا ایئر ہارٹ کا نہیں پتا تو آپ ضرور انہیں گوگل کیجئے گا. لیکن مختصر یہ کہ وہ پہلی خاتون پائلٹ تھیں جنہوں نے اکیلے جہاز اڑا کر اٹلانٹک اوشن کو پار کیا. حجاب امتیاز علی جو یہاں شاعر، نقاد اور ٹی وی انٹرویور یوسف کامران کے ساتھ لارنس گارڈن کی ایک حسین دوپہر میں اپنے افسانوں اور دیگر تحریروں کا ذکر کر رہی ہیں، برِ صغیر پاک و ہند کی پہلی لائسنس یافتہ مسلم خاتون پائلٹ تھیں. انہوں نے یہ لائسنس لاہور کے والٹن فلائنگ کلب سے لیا تھا، جس کا اس وقت نام نارتھ انڈیا فلائنگ کلب تھا، اور جو اب لاہور کی تباہی، جسے آج کل کی زبان میں ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، اس کی نظر ہو گیا ہے. حجاب نے اپنا پائلٹنگ لائسنس جون 1936 میں لیا تھا، اپنی شادی کے کچھ سال بعد، اور صرف برِ صغیر کی پہلی مسلمان خاتون لائسنس یافتہ پائلٹ نہیں بنی تھی، بلکہ پورے ہندوستان کی پہلی 3 خواتین میں سے تھی جنہوں نے پائلٹنگ لائسنس حاصل کیا. کیونکہ یہ پاکستانی کہانی ہے تو اس میں کچھ ساس بہو کا ذکر بھی ہونا چاہیے. یہ محمدی بیگم ہے، حجاب کی ساس. حالانکہ حجاب کی ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے کیونکہ محمدی بیگم صرف 30 سال کی عمر میں چل بسی تھیں. ان کی شادی 19 برس میں ہوئی، جو شاید اس زمانے میں تو کوئی بہت شاکنگلی چھوٹی عمر نہیں ہوگی. ان کے خامند ممتاز علی البتہ 37 سال کے تھے، اور انہوں نے یہ شادی اس لیے کی تھی کیونکہ ان کی پہلی بیگم کا انتقال ہو گیا تھا. محمدی شادی سے پہلے بھی وہ اچھی اردو لکھنا اور پڑھنا جانتی تھیں اور اس کے علاوہ حافظ قرآن بھی تھیں، لیکن شادی کے بعد ممتاز نے ان کی اتنی حوصلہ افزائی کی کہ وہ فارسی، انگریزی، ہندی اور حساب بھی سیکھ گئیں. پھر 20 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے خامند کے ساتھ مل کر خواتین کے لیے ایک ہفتہ وار رسالہ نکالا، تہذیب نسواں. اب آپ کو اس زمانے میں شاید یہ کوئی ایسی بڑی بات نہ لگے، مگر 1898 میں یعنی کہ 1898 میں مسلمان خواتین، چاہے وہ اسٹیبلشڈ مسلمان اشرافیہ گھرانوں کی خواتین ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے اپنے نام سے کچھ لکھنا اور اسے چھپوانا ایک بہت بڑی بات تھی. کیونکہ لکھنا اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اور خواتین کا آج بھی سیاسی اور سماجی معاملات میں اپنی رائے کا اظہار کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اس وقت کی مشکل کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ سر سید احمد خان جو اس زمانے کے بڑے پروگریسو سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آمادہ کیا، وہ تک مسلمان عورتوں کی تعلیم کے خلاف تھے. سید ممتاز علی محمدی بیگم کے خامند سر سید کے دوست تھے، مداح تھے، لیکن انہیں ان کی یہ سوچ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. اسی وجہ سے انہوں نے حقوق نسواں کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے خواتین کے حقوق کے اوپر روشنی ڈالی. پھر اپنی بیگم کے ساتھ مل کر تہذیب نسواں کا رسالہ شروع کیا. اگر آپ چاہیں بائی دا وے تو ریختہ.org پر تہذیب نسواں کی پرانی کاپیاں آپ ڈھونڈ کر پڑھ سکتے ہیں. ایک بہت ہی دلچسپ تجربہ رہے گا، کیونکہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک ٹائم کیپسول میں گھس گئے ہوں انہیں پڑھ کر. لوگوں کو اپنے زمانے سے آگے کی سوچنے والے لوگ، معاشرے میں مثبت تبدیلی کی خواہش کرنے والے لوگ عموماً پسند نہیں آتے. سید ممتاز علی کے رسالے کو بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا، کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی طرح مقبول ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ اپنا رسالے کی کمپلیمنٹری کاپیاں اپنے واقفوں کو بھیجتے رہتے تھے. بہت سے ان میں سے لوگ اس کو کھولے بغیر اسی طرح بند لفافے میں واپس بھیج دیتے تھے کہ بھئی ہمیں نہیں پڑھنی یہ خرافات. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو ان کو اور ان کی بیگم کو گالیوں اور غصے بھرے خطوط واپس ارسال کیا کرتے تھے. ٹرولنگ ان دا پری انٹرنیٹ ایج.
لیکن بہرحال آہستہ آہستہ یہ میگزین کافی حد تک مقبول ہو گیا، اس نے لوگوں میں ایکسیپٹنس پا لی اور اگلے 50 سال تک اس کی اشاعت جاری رہی۔ بائی دا وے یہ سب کچھ لاہور سے ہی شروع ہوا تھا 1890s میں۔ Let's be honest, feminism wasn't started in Lahore. اور مغربی حقوق نسواں کی پہلی سب سے مشہور موومنٹ سفریجٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز 1903 میں ہوا تھا۔ اور بائی دا وے یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ سید ممتاز علی کوئی ماڈرن علی گڑھ کے تعلیم یافتہ کوئی سوٹڈ بوٹڈ ٹائپ شخص نہیں تھے، بلکہ مدرسہ دیوبند سے ان کا تعلق تھا اور وہ بہت بڑے قرآن کے اسکالر بھی تھے۔ انہوں نے 6 والیومز میں قرآن کے مقاصد کے بارے میں کتاب بھی لکھی تھی، مطلب ایک کتاب نہیں، وہ 6 کتابیں کہہ سکتے ہیں، اتنی ان کی گہرائی سے قرآن کے اوپر نظر تھی۔ یعنی کہ یہ ایسے انٹلیکچوئل تھے یہ لوگ جو اپنے مذہب اور زمین سے جڑے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان عالمی سوچوں سے بھی روشناس تھے جو دنیا بھر کو بدل رہی تھی۔ تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں فیمنزم آج کل کی ایلیٹ خواتین کا شوشہ ہے، تو ان کو تھوڑا سا تاریخ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیجیے گا۔ تو اس پاور کپل کی کاوشوں کو ہمارے خطے کی پہلی باقاعدہ اور پاپولر فیمنسٹ ایفرٹ کہہ سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بیٹے امتیاز علی تاج نے بھی ایسی بیوی کا انتخاب کیا جو آگے جا کر پائلٹ بنی، اور جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی اور بعد میں بھی وہ ایک پرولیفک لکھاری رہی۔ امتیاز علی تاج اور حجاب کی ریلیشن شپ بھی بہت دلچسپ ہے۔ شادی سے پہلے وہ رائٹرز کے طور پر ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، جس کے ذریعے یہ رشتہ آگے بڑھا۔ حجاب حیدرآباد دکن میں تھی جبکہ امتیاز لاہور میں۔ شادی سے پہلے جب میں مضمون نگار تھی تاج صاحب کے اخبار کی، تو اس زمانے میں ہماری بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک ہوئی ایک دفعہ لڑائی کہ ہمارا خیال تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے ہم چھوٹ گئے ایک دوسرے سے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب یہ نکالی کہ انارکلی ان کا جو مشہور ڈرامہ ہے، انہوں نے وہ کتاب مکمل کر کے میرے نام دے دی، یعنی میرے منانے کے لیے انہوں نے یہی ترکیب سوچی۔ واقعی اگر وہ یوں نہ کرتے تو ممکن ہے کہ ہم کبھی نہ ملتے، اتنی بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ انٹرویو کے اس حصے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ریلیشن شپ میں کس قسم کی ایکوالٹی موجود تھی۔ امتیاز علی تاج خود بھی ایک بہت مشہور رائٹر تھے۔ ان کا سب سے فیمس ڈرامہ انارکلی آگے جا کر ہندی سینما کی بہت ہی مشہور فلم مغل اعظم کی بنیاد بنا۔ محمدی بیگم کی تو وفات 30 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی، اس لیے حجاب امتیاز علی تو اپنی ساس سے کبھی نہ مل پائیں، لیکن ہندوستانی مسلمانوں خاص طور پر اشرافیہ خاندانوں کی تاریخ میں اس ساس بہو کی جوڑی نے آنے والی خواتین کے لیے بہت سی سوچ اور عمل کی راہیں ہموار کی۔ اچھا یہ ایک بات بتائیے، جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہی ہیں آپ، جی اڑ تو رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے آپ کو تو یعنی ہم سے زیادہ فیسینیشن محسوس ہوتی ہوگی، کیونکہ آپ نے یعنی باقاعدہ اس کی ٹریننگ لی ہے اور باقاعدہ لائسنس ہے آپ کے پاس۔ جی ہاں، یورپ اور برما کا لائسنس میرے پاس ہے، جہاں بھی چاہوں جا سکتی ہوں، مگر میں نے چھوڑ رکھی ہے پریکٹس۔ نہیں لیکن اس آواز سے تو ایک فیسینیشن آپ جی کو پھر ہاں، وہی اڑتے ہوئے ہوائی جہازوں کو دیکھنے سے اب بھی مجھے دلچسپی ہے۔